معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ ہفتہ اور اس سے قبل کا جو ہفتہ ہے وہ اس اعتبار سے مسلمانوں کے لیے ایک لحاظ سے سوچ و فکر کا مقام رکھتا ہے۔ آپ کے سامنے ان 14-15 دنوں کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ایسی ویڈیوز آئیں جن کے اوپر آپ اور میں حیران و ششدر رہ گئے کہ اسلامی شعائر میں سے سب سے پہلا شعار نماز، اس کا بھی مذاق اڑاتے ہوئے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، یعنی متعدد ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کیسے ہوا کہ 70 برس ہو گیا ملک کو بنے ہوئے، کبھی پہلے ایسی ویڈیوز نہیں آئی، لیکن ایک آئی، پھر اس کے بعد دوسری بھی آ گئی، پھر اس کے بعد تیسری بھی آ گئی، اس کے بعد چوتھی بھی آ گئی۔ یہ پے در پہ جو ویڈیوز کا آنا ہے یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ پری پلانڈ ہے، اور اس کو جان بوجھ کے پلانٹ کیا گیا اور جان بوجھ کر سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کیا گیا۔ اس کا مقصد کیا ہے یہ بات بھی سمجھ لیجئے۔ یہ بنیادی طور پہ ایک تھیوری ہوتی ہے کہ انسان کو اس کے مذہب کے حوالے سے چیک کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر اس کے بارے میں کتنی غیرت و حمیت موجود ہے۔ ایک توہین کی ریاکشن دیکھا، دوسری کر دی، تیسری کر دی، ہر مرتبہ ریاکشن میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں سچویشن کو نارملائز کر دیا جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو وہ چیز بری نہیں لگتی۔ یہ وہی بات ہے جو چند عرصہ پہلے تک ہر مسلمان گھرانے کے اندر ٹی وی کے اوپر فحش اشتہارات اور عورتوں کا ناچ گانا کتنا بڑا معیوب بات کو سمجھا جاتا تھا، لیکن بالآخر نارملائز ہو گیا۔ آج علماء کے گھروں کے اندر بھی ٹی وی موجود ہے۔ یہ نارملائز کر دی گئی بات۔ اسی طرح اسلامی شعار کے اوپر حملے یہ لبرل لابی منظم طریقے سے اور پری پلانڈ کر رہی ہے، اور ان کے پیچھے دو ہی لابیاں موجود ہیں۔ ایک لبرل مافیا عورت مارچ کے تناظر میں موبتی مافیا، اور دوسرا ختم نبوت کے منکرین۔ یہ دو گروہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اسلام کے شعائر کے اوپر حملہ کیا۔ آپ نے میڈیا کے اوپر نہیں کبھی غور کیا؟ فواد چودھری صاحب مسجد وزیر خان کے باہر بھنگڑے ڈال رہے ہیں، اس کے بعد صبا قمر مسجد وزیر خان کے اندر ڈانس کر رہی ہے، اس کے بعد پرویز ہود اسلامی پردے کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ باتیں بس ویسے ہی ہیں؟ یہ لبرل مافیا ہے جو اسلام کے شعار اور اسلامی جتنے بھی شعار ہیں ان کی توہین، ان کی تحقیر، ان کی تخفیف کر کر مسلمانوں کے دلوں میں ان کی عظمت احترام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور مجھے کئی مرتبہ حیرانگی ہوتی ہے، بات آئی ہے، یہ لبرلزم کیا ہے؟ بنیادی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے نا، لبرلزم اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو پھر یہ آزادی اظہار کا، آزادی فریڈم آف چوائس کا اور اختیاری کا بھی، یعنی انسان کو اختیار ہے وہ جس طرح کا مرضی لباس پہنے۔ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ لبرلزم کا مطلب ہے آزادی اظہار، آزادی گفتار، فریڈم آف چوائس۔ لیکن یہ لبرلزم جو دنیا کے اندر موجود ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا فاشزم ہے۔ یہ لبرلزم نہیں ہے بلکہ یہ اپنی رائے کو لوگوں پہ مسلط کرنے کا نام ہے۔ پرویز ہود نے کہا نہیں تھا یہ پردے والی جو عورتیں ہیں ان کی جو ہے تعلیمی استعداد کم ہوتی ہے، اگر تو لبرل حقیقی ہوتا تو کہتا یہ عورت کی اپنی مرضی ہے، وہ جس طرح کا مرضی لباس اپنائے۔ تم عورت کو زبردستی ننگا کرنا چاہتے ہو، یہ لبرلزم ہے؟ امریکہ، یورپ، نیٹو کی 20 ملکوں کی افواج مسلمانوں کے اوپر اس لیے حملہ کر دیں اور لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو ذبح کر دیں، عراق سے لے کے شام تک، شام سے لے کے افغانستان تک، اور پوری دنیا کے خطوں میں، لیبیا میں، ہر جگہ کس وجہ ہے قتل عام کیا۔ لبرلزم کا تو مطلب ہے بندہ اپنے اوپر اپنا مرضی کا قانون لاگو کر سکے، لیکن آپ نے لبرلزم کا یہ گھناؤنا اور گندا چہرہ، ان ہون اشام بھیڑیوں اور درندوں کا چہرہ دیکھ لیا۔ یہ لبرلزم کا مطلب یہ ہے، یہ فاشزم ہے۔ پوری دنیا کے کفر کو اللہ کی قسم اس وقت تک کوئی خطرہ مسلمان سے محفوظ نہیں ہوتا، محسوس نہیں ہوتا
جب تک وہ اپنی مسجد میں سبحان اللہ کرتا رہے، مسجد میں سجدے کرتا رہے، مسجد میں نماز پڑھتا رہے، مسجد میں اللہ اللہ کے نعرے لگاتا رہے، کسی کفر کو خطرہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک چھوٹا سا گروہ بھی اسلام کو معاشرے کے اوپر اور اپنے اوپر نافذ کرنے کا اعلان کرے، پوری دنیا کا کفر ہل جاتا ہے، اور پھر وہ حملے کرتا ہے، پھر وہ بمباری کرتا ہے۔ یہ لبرلزم ہے؟ کیا مسلمانوں کو یہ حق نہیں ہے کہ جو آئین اور دستور آسمان سے نازل ہوا اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں؟ کیا مسلمانوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ مسلمان اپنی زندگیوں کے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کریں؟ جب آپ یہ آواز اٹھائیں گے، آپ امریکہ کی نظر میں بھی مجرم ہیں۔ آپ اپنی مسجد میں لمبے سجدے کریں، رکوع کریں، نماز پڑھیں، جب تک آپ ذاتی طور کے اوپر جو کرتے رہے اس کو کوئی تکلیف نہیں۔ ہاں، جب معاشرے کے اوپر اقامت دین اور غلبہ دین کی تحریک کی بات کریں گے، پورا کفر آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، کیا دنیا کو اللہ رب العزت نے اس لیے بنایا ہے؟ دنیا کی تخلیق کا مقصد آج ہم بھول چکے ہیں۔ خدا کی قسم، دنیا کی جو تخلیق ہے، کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ بندہ بندوں کو راضی کرتا رہے؟ بندہ اللہ کو راضی کرے۔ کیا جرنیلوں کا، کیا فوجیوں کا، کیا عدالتوں کا، کیا بیوروکریٹس کا، کیا وکلاء کا، دنیا کے کسی بھی شعبے کے کسی بھی محتمم کی یہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ لوگوں کو خوش کرتا رہے، یا اس کی ڈیوٹی یہ ہے وہ اپنے رب کو خوش کرے؟ پوری دنیا کی تخلیق کا مقصد یہ ہے، چاہے کوئی چیف جسٹس ہو، چاہے کوئی جرنیل ہو، چاہے کوئی وکیل ہو، چاہے وہ کوئی ڈاکٹر ہو، اس سے اس کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، تو اپنے رب کو خوش کر کے آیا ہے یا نہیں آیا؟ آج ہم نے ریاستیں بھی سرمایہ دارانہ نظام کے اوپر بنا لی ہیں، معیشت اچھی ہونی چاہیے، لیکن آج وزیر اعظم کی کیا یہی ڈیوٹی ہے، یا صدر کی یہی ڈیوٹی ہے اللہ کو راضی کرنے کا اور اللہ کو منانے کا؟ کہیں پہ کوئی کلچر موجود نہیں ہے۔ آج ہم در بدر کی ٹھوکریں اسی لیے کھا رہے ہیں، ہم اپنی تخلیق کے مقصد کو بھول چکے ہیں۔ تخلیق کا مقصد صرف ایک ہے کہ اپنے رب کو راضی کر کے دنیا سے چلے جاؤ۔ امتحان گاہ ہے، ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ ہمیشہ کی زندگی جہاں پہ ملنی ہے اس کے لیے کچھ کما کے اس دنیا سے چلا جایا جائے۔ میرے بھائیوں، آخر میں ایک اعلان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے، یہاں پہ اللہ رب العزت نے دین کے اداروں کو قائم کیا، اسکول کا ایک بہترین سسٹم دیا۔ پہلی بات کہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے اگر آپ اچھے پروڈکٹیو انسان پیدا کرنا شروع کر دیں، نمبروں کی بھی بات، انشاءاللہ نمبرز بھی آئیں گے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ تربیت اچھی ہونی چاہیے، اور تعلیم و تربیت دونوں مل جائیں تو حقیقی انسان بنتا ہے۔ اصل انسان جو معاشرے کے لیے کارآمد ہوتا ہے۔ خالی تعلیم اور ڈگریوں سے تربیت کے بغیر کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، تعلیم کے بغیر بھی خالی تربیت ہو تو وہ انسان فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو تربیت کے یہ بہترین ادارے موجود ہیں، یہاں پہ ہم نے داخلوں کو کھولا ہوا ہے۔ اسکول کے اندر بھی داخلہ لیں، اسی طرح بہت سے لوگوں کی خواہش کے اوپر بچیوں کے لیے دین کا بہترین ادارہ قائم کیا ہوا ہے، اس کے اندر بھی حفظ کی احادیث کی تعلیم دی جاتی ہے، اس ادارے میں بھی سیٹیں ہیں، اسی طرح حفظ کے شعبے میں بھی سیٹیں ہیں۔ الحمدللہ حفظ کے اندر ہمارے پاس بہت سے بچے آپ کے سامنے عام ایام میں حفظ کرتے ہیں، ظہر کے بعد ان کا سبق سنا جاتا ہے۔ آج بھی الحمدللہ 2 بچوں نے حفظ کو مکمل کیا ہے، اور انشاءاللہ جمعے کے فوراً بعد ان سے ان کا آخری سبق سنیں گے اور ان کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک کے لیے ان کو اس ادارے کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے، اور آپ سب لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے۔ میرے بھائیوں، یہ 10 20 الحمدللہ تھوڑا عرصہ ہوا ہے، 20 یہاں سے حفظ کرنے والے نکل گئے ہیں۔ جب تک قرآن پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، آپ احباب کو اس کا اجر و ثواب ملتا چلا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا جب ان حافظوں کی تعداد سینکڑوں میں ہو جائے گی، اور پھر یہ جو صدقہ جاریہ انسان کا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ان بچوں کا حفظ، ان کا آخری سبق ہم جمعے کے بعد سنیں گے۔